فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صلوات۔ ایک بہت بڑی طاقت ہماری بن جائے اور ہر تحریک ہماری زبردست طاقت کے ساتھ شروع ہو۔ صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد علیہ السلام۔ آپ دیکھیں کہ طاقت میں ہماری کمی اسی لیے رہتی ہے کہ سب ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہیں، سب ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں تو اس سے زبردست طاقت پیدا ہو جائے گی۔ آج جو بھی ہم کو ناکامی ملتی ہے اس کا ایک ہی سبب ہے، وہ سبب یہ ہے کہ اتحاد کی کمی ہے۔ اگر سب کے سب متحد ہو جائیں، شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جائے تو پھر ناممکن ہے کہ حکومت ہمارے سامنے نہ جھکے۔ لہذا آج بھی آپ دیکھیں کہ جو بھی تحریک چلتی ہے اس میں ہمارے بزرگ ہمارا ساتھ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے بہرحال ہماری کمزوری آ جاتی ہے اور ہم بار بار ان کو دعوت دیتے، اس کے بعد بھی وہ ہمارے ساتھ نہیں آتے۔ حالانکہ سہارے کے کالے جھنڈے لگنا یہ ہماری عزاداری کی علامت ہے۔ اس کے سلسلے میں ممنوعیت ہوئی، پولیس والے جو ہے وہ آتے ہیں اور رات میں جھنڈے اتار دیتے ہیں۔ بعد میں ڈی ایم صاحب سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب ہماری طرف سے کوئی منع نہیں، ایس پی صاحب سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہماری طرف سے منع نہیں ہے، لیکن رات میں آ کر پولیس والے ہی وہ جھنڈے اتارتے ہیں، پولیس والے ہی وہ کالے جھنڈوں کو اتار دیتے ہیں۔ جب اخبار والوں نے پوچھا، بہت مجبوراً یہ جملے میں کہہ رہا ہوں، بہت مجبوری میں جملے کہہ رہا ہوں کیونکہ کوئی آواز کہیں سے بلند نہیں ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا تھا ایک ہی شخص آواز بلند کر رہا ہے اور کوئی مولوی تو بول نہیں رہا ہے، ایک ہی شخص کیوں بول رہا ہے؟ تو اسی لیے مجبوراً میں جملے مجھے کہنا پڑ رہے ہیں کہ جب کچھ اخبار والوں نے ڈی ایم ایس ایس پی سے پوچھا کہ بھائی آپ خود ہی کہتے ہیں کہ منع نہیں ہے، اس کے بعد کیوں نہیں لگنے دیے جا رہے؟ کہا کچھ مولویوں نے ہم سے باقاعدہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ ہم کوئی کالا جھنڈا لگنے نہیں دیں گے۔ لہذا ہم نے ڈی ایم صاحب سے سوال کیا ہے کہ ہمیں بتائیں وہ کون مولوی تھے، وہ کون لیڈر تھے جنہوں نے آپ سے یہ معاہدہ کیا ہے۔ میں ہرگز میں کسی میٹنگ میں اسی لیے شامل نہیں ہوتا ہوں کہ کوئی بھی بیان آ جاتا ہے اور اس کے بعد مجھے صفائی دینا پڑتی ہے کہ صاحب میں اس میں شریک نہیں، لہٰذا آپ کی جو میٹنگ ہوئی اس میں نے شرکت نہیں کی، اس پہ شرکت نہیں کی۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ کون کون مولوی شریک ہوئے تھے، لہذا ڈی ایم صاحب کلیئر کریں کہ کون کون مولوی اس میں شامل تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہاں جھنڈے ونڈے نہیں لگنا چاہیے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنے مولوی خاموش ہیں سب شامل تھے۔ جتنے مولوی خاموش ارے یہ سب کچھ ہے بھائی، ابھی کیونکہ معلوم نہیں کہ کون کون شامل تھا، کچھ نہیں معلوم کہ ابھی کون کون شامل تھا وہاں۔ لہٰذا ڈی ایم صاحب سے پوچھا گیا ہے کہ بھائی بتائے وہ کون شامل تھے کہ جنہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی جھنڈے وغیرہ لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا یہ ڈی ایم صاحب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن خاموشی خطرناک ہے کیونکہ حق کے معاملے میں خاموشی جائز نہیں ہے، حق کے معاملے میں خاموشی جائز نہیں ہے۔ اگر حق کے معاملے میں کوئی خاموش ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو باطل کی طرف نہیں، ہم تو خاموش ہیں، ہم تو باطل کی طرف نہیں، ہم تو خاموش ہیں۔ تو مولا علی ارشاد فرما چکے ہیں کہ تمہارا خاموش رہنا بھی جائز نہیں ہے، تمہاری خاموشی باطل کو قوت پہنچاتی ہے۔
تمہاری خاموشی جو ہے وہ ظلم کو قوت پہنچاتی ہے، لہذا خاموش رہ کر تم ظلم کا ساتھ دے رہے ہو، ہمارے ساتھی نہیں ہو، ظالم کے ساتھی ہو، ہمارے ساتھی نہیں ہو، تم باطل کے ساتھی ہو۔ تو خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی اپنا دامن نہیں چھڑا سکتا کہ بھئی ہم تو خاموش ہیں، نہیں، خاموشی ظلم کے خلاف خاموشی خود ظلم ہے، ظلم کے خلاف خاموشی بھی خود ظلم کہلاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ نہ دیکھیے کہ اچھے اچھے نکتے کون بیان کر رہا ہے، یہ دیکھیے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی ہمت اس پہ ہے یا نہیں۔ ذاکر حسین صرف وہ ہو سکتا ہے، ممبر پر جانے کی اجازت صرف اسی کو ہو سکتی ہے، اسی کو ممبر پر جانے کا حق ہے کہ جو ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ جو ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہو، جو ناانصافی کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہو، 1400 سال پہلے جو ظلم ہوئے آپ بیان کر رہے ہیں اور بیان کرنے کا حق حاصل ہے، یہ تو آج ظلم ہو رہا ہے، اس کو بھی تو بیان کرو۔ جو آج کی حکومت ظلم کر رہی ہے اس کو بھی تو بیان کرو۔ 1400 سال پہلے یزید فنا ہو گیا، یزید مٹ گیا، یزید خاک میں مل گیا، اب یزید پر لعنت کرو، ہے قابل لعنت، مگر نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، لہذا اس پر اطمینان سے لعنت کر رہے ہو، اور آج کے یزیدوں کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہو۔ کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ کیونکہ یہ فائدہ تمہیں پہنچا سکتے ہیں، لہذا ہاتھ جوڑے، کیونکہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے خاموشی بھی جائز نہیں ہے، خاموش ظلم کے خلاف خاموشی بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہی تمہارے کردار کو بتا رہی ہے کہ جو آج خاموش ہے آج ظلم کے خلاف، اس وقت بھی یزید کے زمانے میں خاموش ہی ہوتا، اس وقت بھی خاموش ہوتا، یا یزید کے ساتھ ہوتا یا خاموش ہوتا۔ لہذا آج کے ذریعے سے یہ نہ دیکھیں ممبر پر کون ہے، یہ دیکھیں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی اس پہ جرأت ہے یا نہیں، ہمت ہے یا نہیں۔ اگر جرأت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، تو لاکھ ممبر پر بیٹھا ہو مگر وہ اپنے کو حسینی کہنے کا حقدار نہیں ہے۔ ایک سلوات بھیج دے ورنہ آواز تو بر محمد۔ جب تک ظلم کے خلاف آواز نہیں بلند کرو گے اپنے کو حسینی نہیں کہہ سکتے۔ نکتے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنی مجلسوں میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ آج کا وہ تو ہمارے قوم کی خصوصیت یہی ہے کہ اسی لیے فرمایا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، امام کا ارشاد ہے کہ یہ ہماری محبت کا اثر ہے کہ بولنا آ جاتا ہے، بولنا آ جاتا ہے۔ اسی لیے امام کا عجیب ارشاد ہے، میں نہیں کہتا کسی کو کوئی دشمن اہل بیت ہے میرے، یہ تو فوراً اگر میں نے کہہ دیا ہوتا کہ ایک بھی کالے جھنڈے کے خلاف کالا جھنڈا نہ لگائیے تو فوراً دشمن اہل بیت کی مہریں لگ جاتی۔ ارے صاحب کالا جھنڈا لگانے سے منع کر رہا ہے، ارے صاحب یہ تو دشمن اہل بیت ہے، یہ تو مخالف اہل بیت ہے، یہ کالے جھنڈے لگانے سے منع کر رہا ہے، تو ہر طرف زبانیں چل جاتی، ایک قیامت بجا دی جاتی، دشمن اہل بیت اور معلوم ہے کہ مخالف اہل بیت اور دشمن عذاب اور حکومت کی طرف سے پابندی ہے، اور تمہاری خاموشی خاموش، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ حکومت کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ تو جب آج عقیدہ حکومت کے مطابق ہے تو یزید کے زمانے میں اگر ہوتے تو عقیدہ حکومت ہی کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ ایک سلوات بھیجے محمد، ایک سلوات بلند آواز سے بر محمد۔
کل مجھے خبر دی گئی کہ ایک محلہ ہے کہ جہاں جب خواتین آتی ہیں تو ان کے اوپر بھی آوازیں کسی جاتی ہیں، اور جب کالے جھنڈے لگا کر کوئی موٹر سائیکل پر نکلتا ہے یا سائیکل پر نکلتا ہے تو وہاں بھی جھنڈے نوچنے کی کوشش ہوتی ہے، اور وہاں جو پولیس والے بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں وہاں سے چائے بسکٹ پھر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا وہاں کے لوکل پولیس والے بھی، ان کی بھی شکایت ملی کہ صاحب وہ بھی جھنڈے ان کے ساتھ مل کر نوچتے ہیں کہ صاحب ادھر سے جھنڈے لگا کے کالے جھنڈے لگا کے نہ لے جائیے۔ تو کل یہ شبیر پر بیٹھ کر میری ڈی ایم سے بات ہوئی کہ اگر یہ ایسی حرکتیں ہوتی رہیں کہ اکا دکا لوگوں کو پریشان کیا جاتا رہا تو اب ہم کہیں گے کہ مجلسوں میں جو لوگ آئے تو وہ جلوس کی صورت میں آئے۔ لہذا آپ اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں اور اب چاہتے ہیں کہ دوسرے تہواروں پر کوئی اثر نہ پڑے، اگر آپ چاہتے ہیں دوسرے تہواروں پر کوئی اثر نہ پڑے تو آپ کو ان بدماشوں کو روکنا ہوگا جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور پولیس والوں کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی کہ جو ان بدماشوں کا ساتھ دے رہے ہیں، جو ان بدماش۔ یہی کل میری ڈی ایم سے گفتگو ہوئی ہے کہ اگر یہ حرکت اب ہمیں پتہ چلی کہ کسی خاتون کے ساتھ کسی قسم کی کوئی وہاں پر بد کلامی کی گئی ہے یا اس طرح سے کسی جھنڈے کو نوچنے کی کوشش کی گئی ہے تو ہم اعلان کریں گے کہ ہر محلے سے لوگ جلوس کی صورت میں آئے تاکہ پھر کسی کو نکلنے کی گھر سے ہمت نہ ہو۔ ایک صلوات بھیجنے پر محمد وعلیہ۔ خاموشی سے بچ نہیں پاؤ گے، تم خاموشی سے بچ نہیں پاؤ گے۔ سب سے بڑے مجرم وہی ہوتے ہیں جو خاموش رہتے ہیں، سب سے بڑے مجرم وہی ہوتے ہیں جو خاموش رہتے ہیں۔ 30,000 کا لشکر کربلا، ابھی مسائل نہیں پڑھنا ہے لیکن عرض کرنا کہ 30,000 کا لشکر کربلا میں تھا، جو سب سے کم روایت ہے، یہ تو 1 لاکھ اس سے زیادہ کی بھی روایت بھی ہے، لیکن جو سب سے کم روایت ہے وہ 30,000 کی ہے۔ 30,000 کا لشکر کربلا میں تھا، اور مسلمانوں کی آبادی کتنی تھی؟ 12 کروڑ۔ مسلمانوں کی آبادی 12 کروڑ تھی اور کربلا میں 30 لاکھ کا لشکر تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 30,000 کا لشکر تھا، 30,000 کربلا میں حسین کے مقابلے میں تھے اور 12 کروڑ مسلمانوں کی آبادی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 11 کروڑ 99 لاکھ 70 ہزار خاموش تھے۔ 11 کروڑ 99 لاکھ 70 ہزار خاموش تھے۔ تو جس طرح سے وہ 30,000 قاتل تھے اسی طرح سے یہ 11 کروڑ بھی قتل میں شریک تھے۔ یہ 11 کروڑ بھی قتل میں شریک تھے کیونکہ خاموش تھے۔ اگر خاموش نہ ہوتے تو یزید کی ہمت نہ ہوتی، اگر خاموش نہ ہوتے تو کربلا میں لشکر نہ آتا۔ ان کی خاموشی سے ظالم کی ہمت بڑھی تھی۔ تو آج بھی جو مولوی خاموش ہے ان کی خاموشی سے ظالموں کی ہمت بڑھ رہی ہے، تو لہذا ظلم میں شریک ہے، ان کی بھی سزا وہی ہوگی جو ظالموں کی سزا ہے۔ ایک صلوات بھیجو بلند آواز۔ اب مجبوراً یہ جملے کہنا پڑے، حالات کو دیکھتے ہوئے مجبوراً یہ جملے کہنا پڑ رہے ہیں مجھے، حالانکہ میں چاہتا تھا کہ مجلس آپ کے سامنے پیش کروں کیونکہ بہت کم وقت رہ گیا، مطالب بہت زیادہ، خاص طور سے انتخاب میں مشکل ہو رہی کہ کیا پیش کروں اور کیا پیش نہ کروں۔ آیہ کریمہ میں بڑی وسعت ہے، بڑی وسعت ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا کہ ان میں رسول بھیجا۔ اس کا مطلب کچھ مومنین پہلے سے موجود تھے، رسول کی بعثت کے وقت بھی مومنین موجود تھے، بعثت رسول کے وقت بھی مومنین موجود تھے۔ بہت توجہ ہے، میں نے کہا کم وقت رہ گیا ہے، اسی میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ باتیں پہنچ سکیں آپ کی اسی مختصر وقت میں، کہ اس کا مطلب ہے کہ جب رسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے تو مومنین موجود تھے کہ جن میں بعثت ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مومنین وہ جو وقت بعثت بھی مومن تھے، بہت توجہ ہے، وقت بعثت ہی مومن تھے،
کچھ وہ کہ جن کو رسول نے کلمہ پڑھوایا، ارے توجہ رہے، کچھ وہ کہ جس کو رسول نے کلمہ پڑھوایا تو مومن بنے، جن کو رسول نے کلمہ پڑھوایا تو مومن بنے، کچھ لوگ وہ جو رسول کے آنے سے پہلے مومن، ارے بہت توجہ رہے، ارے وہ جو رسول کے آنے سے پہلے مومن، کچھ وہ کہ جن کو رسول نے کلمہ پڑھوایا تو مومن بنے۔ اسی لیے ہمارے یہاں فرق ہے، کچھ کو ہم علیہ السلام کہتے ہیں، کچھ کو رضی اللہ کہتے ہیں، اسی لیے ہمارے یہاں فرق لگ گیا ہے۔ سب کو ہم رضی اللہ نہیں کہتے، ہم سب کو رضی اللہ نہیں کہتے، بلکہ کچھ کو رضی اللہ کہتے ہیں، کچھ کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ جو رسول کی بعثت سے پہلے مومن تھے وہ ہے علیہ السلام، جو بعد میں کلمہ پڑھ کر مومن بنے وہ ہے رضی اللہ۔ ایک سلوات بھیجے اپنے نواز محمد۔ بس جلدی جلدی بات کو پیش کرنا ہے کیونکہ اب کم وقت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مومنین پہلے سے موجود تھے جس میں رسول اللہ کی بعثت ہوئی، یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول وہ ہے جو آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے۔ اب وقت نہیں ہے انشاءاللہ کہ کل موقع ہوا تو میں قرات اور تلاوت کا فرق بیان کروں گا کہ تلاوت الگ ہوتی ہے اور قرات الگ ہوتی ہے۔ ایک نان مسلم بھی اگر قرآن پڑھے تو قرات کہلائے گا، قرات کہلائے گا وہ، کیونکہ وہ بغیر ایمان رکھے ہوئے تلاوت کر رہا ہے، لہذا اس کو قرات کہلائے گا۔ اور تلاوت کیا چیز ہوتی ہے؟ علماء نے بتایا تلاوت کے معنی یہ ہے کہ جس وقت قرآن پڑھ رہا ہو قرآن کی آیتوں پر اس کا عمل بھی ہو، قرآن کی آیتوں پر اس کا عمل بھی ہو، تب وہ کہلاتی ہے تلاوت قرآن، یعنی آیتوں کا عملی نمونہ بھی ہو، آیتوں کا عملی نمونہ بھی ہو، اس وقت کہا جاتا تلاوت قرآن۔ جب امام حسین کا سر بازار کوفہ و شام میں جس وقت قرآن پڑھ رہا تھا تو کسی بھی روایت میں دیکھ لیجئے یہ نہیں کہا گیا کہ قرآت کھوئی ہے، بلکہ ہر روایت میں ہے کہ حسین کا سر تلاوت قرآن کر رہا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، یعنی قرآن پڑھا بھی جا رہا تھا اور قرآن کا عملی نمونہ بھی بنا جا رہا تھا۔ ایک سلوات بھیجے مولانا آواز صبر محمد والی۔ جو امام زمانہ علیہ السلام کا فنڈ ہے اس کے سلسلے میں اعلان ہے 13 محرم کو 8 بجے شب حسینیہ میں یوم خواتین کربلا منایا جائے گا، جس میں جو بچوں کے تابوت ہیں ان کی زیارت ہوگی ختم مجلس کے بعد۔ اس میں جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ حضرات زیادہ زیادہ تعداد میں شرکت کریں۔ اس میں ایک بات ان کا اور بھی دھیان دلایا گیا ہے کہ بھئی یہ الیکشن کیونکہ قریب ہے، لہذا ابھی کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں فیصلہ ہوا ہے کس پارٹی کو ہم لوگ سپورٹ کریں، تو اس سلسلے میں ہمارا اعلان یہ ہے کہ ہم اکیلے کبھی فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ علماء کی میٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کس کو سپورٹ کیا جائے کس کو سپورٹ نہیں کیا جائے، لہذا ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے۔ جب علماء کی میٹنگ ہوگی اس میں فیصلہ لیا جائے گا کہ کون پارٹی ہمارے لیے مفید ہے۔ ہمارے لیے ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں جو موجودہ پارٹی ہے اس نے بھی ظلم کیا، اس کے علاوہ جو دہلی میں پارٹی تو اس نے بھی ظلم کیا، لہٰذا بہت کم تعداد رہ گئی ہے جن کے بارے میں ان کو فیصلہ کرنا ہے، لیکن ہمارے علماء مل کر فیصلہ کریں گے، وہی اعلان ہوگا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ یتلو علیہ تلاوت، بہت توجہ رہے۔ اب ظاہر ہے کہ بہت بڑی مشکل پیش آ رہی مجھے۔ آپ دیکھیں قرآن یہاں ایک بات کہی جاتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت ہو جائے۔ جو لوگ یہاں جو مجلس کرتے ہیں، ہم لوگ ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، تو اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ صاحب رونے سے کیا فائدہ، ماتم سے کیا فائدہ۔ آپ یہ کیجئے کہ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے کربلا کے شہیدوں کے اصالہ ثواب کی، یہ بات کہی جاتی ہے۔
کہ ایصال ثواب کے لیے آپ کربلا بہت توجہ رہے، کیونکہ ایک لفظ ذہن میں آیا لیکن اس کے بعد کو پیش کرنا ہے کہ کربلا کے شہیدوں کے لیے آپ ایصال ثواب کے لیے قرآن کی تلاوت کیجیے۔ جملہ بڑا اچھا ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ ظاہر کون تلاوت قرآن سے انکار کر سکتا ہے؟ کون تلاوت قرآن سے انکار کر سکتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے کہ کربلا کے شہیدوں کے لیے ایصال ثواب کے لیے آپ بجائے ماتم کرنے کے، بجائے رونے کے، آپ ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کیا کیجئے۔ میں پوچھتا ہوں کہ میں قرآن کی اگر تلاوت کر رہا ہوں، کوئی صاحب آ جائیں پوچھے آپ کیا پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا دیکھ لینا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کاہے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ کہا آپ ہی کے ایصال ثواب کے لیے۔ بہت توجہ چاہوں گا، نہیں غور نہیں کیا آپ حضرات نے، آپ حضرات نے غور نہیں کیا، آپ ہی کے ایصال ثواب کے لیے۔ اس صاحب نے پوچھا کاہے کے لیے تلاوت کر رہے ہیں؟ ان کا آپ ہی کے ایصال ثواب کے لیے تلاوت کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ خواتین کی طرف نہ دیکھیے، وہاں آخر وقت لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد، ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد۔ توجہ ہے کہ بہت کم رہ گیا ہے اور بہت اہم دو چار باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، پوری توجہ رہے کہ کہا گیا بھائی بڑی اچھا جملہ ہے، بڑا خوبصورت جملہ، میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں۔ ایک صاحب آئے کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا آپ ہی کے ایصال ثواب کے لیے۔ خوش ہوں گے؟ مجھے توجہ تھا، وہ خوش ہوں گے؟ ارے صاحب کیا مجھے مردہ سمجھ لیا ہے؟ ارے توجہ رہے، نہیں بات نہیں سمجھ پایا آپ لوگ، کیا مجھے مردہ سمجھ لیا ہے جو میرے ایصال ثواب کے لیے قرآن کی تلاوت کر رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، مردوں کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ کیسے ہو کہ جب ہم ماتم کرتے ہیں تو تم کہتے ہو زندہ ہے، اس کے بعد کہہ رہو ایصال ثواب کیجئے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بتاؤ مردہ سمجھتے ہو کہ زندہ سمجھتے ہو؟ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد۔ جب زندہ سمجھ رہے ہو تو ایصال ثواب کیسا؟ جب زندہ سمجھ رہے ہو تو ایصال ثواب کیسا؟ ایک طرف تو کہتے ہوئے زندہ ہے، دوسری طرف کہتے ہو قرآن سے ایصال ثواب کیجئے۔ تو زندوں کو ایصال ثواب نہیں ہوتا ہے، مردوں کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ ہاں مجبوری ہے مردے کی، مردہ کیونکہ بہت توجہ رہے، کیونکہ مردہ خود نہیں پڑھ سکتا، اس لیے زندہ اس کی طرف سے تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ مردہ خود نہیں پڑھ سکتا، اس لیے زندہ اس کی طرف سے تلاوت کرتے ہیں۔ کیوں تلاوت کر رہے ہیں؟ وہ مر گیا، اب خود تلاوت نہیں کر سکتا، لہذا ایصال ثواب کے لیے زندہ لوگ تلاوت کرتے ہیں، لیکن جس کا کٹا ہوا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہو اس کو ہمارے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ نفسوں کو پاک کرتا ہے، یہ رسول وہ ہے جو نفسوں کو پاک کرتا ہے، پوری توجہ رہے، جو نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ ظاہر پاک وہی کر سکتا ہے جو خود پاک ہو، جو خود پاک ہو وہی پاک کر سکتا ہے۔ نجس نجاست پہ اضافہ تو کر سکتا ہے، کسی نجس کو پاک نہیں کر سکتا۔ نجس نجاست میں اضافہ تو کر سکتا ہے، کسی نجس کو پاک نہیں کر سکتا۔ لہذا جب رسول اللہ کے لیے اعلان ہوا کہ یہ نفسوں کو پاک کرتے ہیں، یہ نفسوں کو پاک کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے خود ان کا نفس پہلے سے پاک ہے
ارے توجہ رہے، ان کا نفس پہلے سے پاک ہے، پہلے سے پاک ہے، تبھی تو دوسروں کے نفسوں کو پاک کر رہے ہیں۔ ان کا نفس پہلے سے پاک ہے۔ اب بتاؤ نفس رسول کون ہے؟ ارے توجہ چاہ رہا ہوں، اب بتاؤ نفس رسول کون ہے؟ حدیث نہیں ہے، تفسیر نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے، قرآن کی سند ہے، قرآن کی سند ہے۔ اے رسول آپ اپنے نفسوں کو لے کر آئیے، آپ اپنے نفسوں کو لے کر آئیے۔ اور نفس کی جگہ پر علی کو لے گئے میدان مباہلہ میں کہ نہیں لے گئے، اس کا مطلب علی ہے نفس رسول، جس کا نفس پہلے سے پاک ہوتا ہے۔ ارے توجہ رہے، وہی دوسروں کو پاک رکھنے کا حق رکھتا ہے۔ بہت توجہ، یہاں پر نفس رسول کا تذکرہ آ گیا ہے۔ ایک بہت ہی لطیف پہلو ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علماء نے بتایا، بہت توجہ رہے، علماء نے بتایا کہ ایک عضو کے عمل کو ہم دوسری طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ آنکھ، بہت توجہ رہے، ایک علمی پہلو جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آنکھ دیکھتی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کان دیکھ رہا ہے میرا، اگرچہ کان بھی میرا ہے، آنکھ بھی میری، لیکن اس کا عمل آپ کان کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آنکھیں میری سن رہی ہیں، اگرچہ آنکھیں بھی میری ہیں، کان بھی میرے ہیں۔ کان کا عمل آنکھ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا، آنکھ کا عمل کان کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔ پیر چلتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا سر چل رہا ہے، دماغ چل جاتا ہے مگر یہ نہیں کہتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیروں کا عمل سر کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔ زبان سے بولا جاتا ہے، ہم نہیں کہتے کہ آنکھ میری بول رہی ہے، کان میرے بول رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کا فعل، ہر ایک فعل کا فاعل الگ ہوتا ہے، ہر ایک فعل کا فاعل کام کرنے والا الگ ہوتا ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کان دیکھ رہے ہیں، غلط ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ کان سنتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زبان سن رہی ہے، غلط ہو جائے گا، اگرچہ زبان بھی میری ہے، کان بھی میرے، مگر کان کے فعل کو اور کان کے عمل کو ہم زبان کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ مگر نفس وہ شے ہے کہ جو اس کثرت کو وحدت میں بدل دیتا ہے۔ علماء نے بتایا نفس وہ شے ہے کہ جو اس کثرت کو وحدت میں بدل دیتا ہے۔ کان کی طرف نہیں کہہ سکتے کہ دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کی طرف نہیں کہہ سکتے کہ آنکھ چکھ رہی ہے، مگر نفس کی طرف کہہ سکتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہی آنکھ مگر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں، سن رہے کان مگر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں سن رہا ہوں، چکھ رہی ہے زبان مگر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں چکھ رہا ہوں، چل رہے پیر مگر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں چل رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کی طرف ہر عمل کی نسبت دی جا سکتی ہے۔ ہاتھ نے عمل کیا، نفس کی طرف نسبت دے دی، بہت توجہ ہے۔ کان نے عمل کیا، نفس کی طرف نسبت دے دی، پیروں نے عمل کیا، نفس کی طرف نسبت دے دی، زبان نے عمل کیا، نفس کی طرف نسبت دے دی، آنکھوں نے عمل کیا، نفس کی طرف نسبت دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل کی نسبت نفس کی طرف دی جاتی ہے، اور علی ہے نفس رسول، علی ہے نفس رسول، لہذا اب رسول کے ہر عمل کی نسبت علی کی طرف دی جا سکتی ہے۔ بہت توجہ رہے، اب رسول کے ہر عمل کی نسبت علی کی طرف دی جا سکتی ہے۔ دیکھیں گے رسول، کہا جائے گا علی دیکھ رہے ہیں، چلیں گے رسول، کہا جائے گا علی چل رہے ہیں۔ ارے بہت توجہ ہے، بولیں گے رسول، کہا جائے گا علی بول رہے ہیں۔ اولاد ہوگی علی کی، کہا جائے گا رسول کی اولاد۔ کیونکہ علی ہے نفس رسول،
لہذا رسول کے ہر عمل کی نسبت علی کی طرف دینا صحیح، اور علی کے ہر عمل کی نسبت رسول کی طرف دینا صحیح ہو جائے گا، رسول کے ہر عمل کی نسبت علی کی طرف دینا درست ہو جائے گا، اور علی کے ہر کام کی نسبت رسول کی طرف دینا صحیح ہو جائے گا۔ اولاد ہے علی کی مگر آل رسول ہے، آل نبی ہے، یہی وجہ قرآن میں کئی آیتیں ہیں، بہت توجہ ہے، قرآن میں کئی آیتیں ہیں کہ آج مفسرین اس کا مطلب نہیں بیان کر پا رہے ہیں۔ رسول اللہ کو حکم دیا جا رہا ہے جہاد کیجئے، کہیں جہاد کرتے ہوئے نہیں ملے، کہیں جہاد کرتے ہوئے نہیں ملے، رسول اللہ کو حکم دیا جا رہا ہے قاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کیجئے، اللہ کی راہ۔ بہت توجہ جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، چیلنج کے ساتھ گفتگو ہے، چیلنج کے ساتھ قاتل فی سبیل اللہ، اے رسول اللہ کی راہ میں قتال کی جو واحد کا صیغہ ہے، جمع نہیں، پلورل نہیں، سنگولر ہے، ڈائریکٹ رسول کو حکم دیا جا رہا ہے اے رسول اللہ کی راہ میں قتال کیجئے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے مسلمانوں کو لڑوا دیجئے، یہ نہیں کہا رہا لشکر بھیج دیجئے، یہ نہیں کہا جا رہا فوج بھیج دیجئے، ڈائریکٹ رسول کو حکم قاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کیجئے۔ اے رسول براہ راست آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے۔ ارے کوئی جنگ ایسی بتا دو کہ جہاں رسول نے تلوار نکال کر قتال کیا ہو، چہرے کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، کوئی جنگ ایسی دکھاؤ کہ جہاں پر رسول نے جنگ کی ہو، رسول نے جنگ کی ہو، حکم الہی ہے مگر رسول کا عمل نہیں، رسول کا عمل نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر دی، اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ اللہ کہہ رہا ہے قتال کیجئے، پوری زندگی میں رسول اللہ نے کبھی تلوار نہیں چلائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اللہ کے حکم کو تسلیم نہیں کیا۔ عجیب مسئلہ ہے، کوئی بڑے سے بڑا مسلمان عالم حل نہیں کر سکتا، قرآن نے حل کیا، لا تکلف الا نفسک، ارے تلوار چلانے کی ذمہ داری ہم آپ کے نفس پر ڈال رہے ہیں، یہ تلوار چلانے کی ذمہ داری ہم آپ کے نفس پر ڈال رہے ہیں۔ علی کا عمل رسول کا عمل، رسول کا عمل علی کا عمل، کیونکہ نفس رسول ہے۔ میدان مباہلہ میں لے جا کر بتایا کہ علی ہے میرا نفس۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قتال کی ذمہ داری نفس پر ڈالی جا رہی ہے، لہذا ہر میدان میں علی کے ہاتھ میں تلوار ہے، علی کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ حکم دیا گیا ہے رسول کو، عمل کرنا ہے نفس رسول کو، لہذا ہر میدان میں علی کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ یہ علی کے ہاتھ میں تلوار نہیں بلکہ نفس رسول کی حیثیت سے رسول کے ہاتھ میں تلوار ہے، رسول کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ یہی وجہ ہے، بعض اوقات بجنا ہے انشاءاللہ اللہ ضائع نہیں ہوگا، یہی وجہ ہے کہ خیبر فتح کیا علی نے مگر مبارکباد رسول کو دی جا رہی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے رسول ہم نے آپ کو فتح دی کیونکہ نفس کی فتح رسول کی فتح ہے۔ اے صلوات بلند آواز پر محمد وآلہ محمد۔ توجہ رہے، ہر میدان میں جہاں جہاں علی کے ہاتھ میں تلوار ہے، یہ علی کے ہاتھ میں تلوار نہیں بلکہ نفس رسول کی حیثیت سے رسول کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ تو جہاں جہاں بھی علی جنگ کر رہے ہیں وہاں علی جنگ نہیں کر رہے ہیں بلکہ رسول جنگ کر رہے ہیں۔ اب دیکھو کہ علی نے کس سے مقابلہ کیا، کہاں کہاں تلوار نکالی، بس جہاں جہاں علی کے ہاتھ میں تلوار نظر آئے سمجھ لینا علی کے ہاتھ میں نہیں رسول کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ تو جب رسول کے ہاتھ میں تلوار ہے تو مقابل میں یہ کوئی کافر ہوگا یا منافق ہوگا؟ ایک سلوات بھیجے بلند آواز پر محمد وآل محمد۔
ہمارا رسول کو رسول ہے. ظاہر ہے کہ اب ظاہر بہت زیادہ وقت کی پابندی نہیں ہو سکتی کیونکہ آخری مجلسیں ہیں، یا 2-4 منٹ کی میں اجازت چاہوں گا کہ ہمارا رسول وہ ہے کہ جو ہر رسول سے افضل، جو ہر نبی سے افضل. اسی لیے یہ سردار انبیاء ہیں، یہ سردار رسول ہیں. ان کے طفیل میں انبیاء خلق ہوئے ہیں، ان کے پسینے کے قطروں سے انبیاء خلق ہوئے ہیں. جب تک ان پر ایمان نہیں لائے اس وقت تک کسی نبی کو نبوت نہیں ملی، کسی رسول کو رسالت نہیں ملی. بہت فرق ہے دوسرے انبیاء میں اور ہمارے رسول میں. اسی لیے جناب موسیٰ، اگرچہ جناب موسیٰ سے تشبیہ دی گئی، اس کو موقع ملا تو کروں گا، جناب موسیٰ سے تشبیہ دی گئی مگر ہے موسیٰ سے افضل. کیوں وہ افضل ہے؟ کیونکہ جناب موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. پالنے والے میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے. یہ جناب موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں تو مانگ کر ملا تو کون سا کمال ہے؟ مانگ کر ملا تو کون سا کمال ہے؟ یا رسول کے لیے اعلان ہو رہا اللہ کی طرف سے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ وہاں مانگ کر مل رہا ہے، یہاں بلا مانگے مل رہا ہے. وہاں انبیاء خود دعا مانگ رہے ہیں، یہاں رسول سے کہا جا رہا ہے اے رسول آپ دعا مانگیے، آپ دعا مانگیے. قل، اے رسول کہیے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مدخل صدق مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے رسول دعا مانگیے. وہاں موسیٰ نے خود سے کہا پالنے والے ایک مددگار دے دے، وہ مددگار میرے خاندان سے ہو، وہ مددگار میرے خاندان سے ہو. تو وہاں موسیٰ نے خود سے دعا مانگی. یہاں رسول کو حکم الہی ہے، اے رسول ہم سے دعا مانگیے، ہم سے دعا مانگے. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مدخل صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے رسول دعا مانگیے کہ اللہ اپنے پاس سے مجھے ایک مددگار دے دے، اپنے پاس سے مجھے مددگار دے دے. اللہ کہا یا اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے. یہاں رسول کو کہنا چاہیے تھا اے اللہ میری مدد کر دے، اے اللہ میری مدد کر دے. تو کیا یہی رسول کہہ رہے ہیں اے اللہ میری مدد کر دے؟ نہیں، اے اللہ مددگار بھیج دے، اے اللہ مددگار بھیج دے. مدد نہیں کرتے، مددگار. یا اللہ مدد نہیں، یا اللہ مددگار. ارے توجہ ہے. اور اپنے پاس سے بھیج، اپنے پاس سے بھیج. موسیٰ نے کہا تھا وہ مددگار میرے خاندان سے ہو، لہذا بھائی کو مددگار بنایا گیا، ہارون کو مددگار بنایا گیا. اور رسول نے دعا مانگی کہ اپنے پاس سے مددگار بھیج. لوگ کہتے ہیں کہ علی کے کعبے میں پیدا ہونے کا فلسفہ کیا تھا، کیا سبب تھا کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے؟ ارے رسول سے دعا منگوائی جا رہی ہے اپنے پاس سے دے، لہذا علی کو اپنے گھر سے دیا. ایک صلوات پر اللہ سبحان محمد و آل محمد. اپنے پاس سے مددگار دے. جب اپنے پاس سے مددگار دینا تھا اسی لیے اپنے گھر سے دیا تاکہ رسول کی دعا پوری ہو جائے، وہ جو فرمائش ہے وہ پوری ہو جائے. مددگار دے. جب تک جناب ہارون نہیں آئے ہیں تبلیغ نہیں شروع کی جناب موسیٰ نے. کہا جاؤ فرعون کے پاس. کہا فرعون کیا میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، کیسے جاؤں جب تک کوئی مددگار نہ ہو. جب ہارون آ گئے ہیں ساتھ تب ہارون کے ساتھ گئے ہیں. رسول اللہ نے جو تبلیغ شروع کی جب علی آ گئے ہیں تب تبلیغ شروع کی ہے. روایت کہتی، تمام روایتیں موجود ہے، تمام تاریخوں میں موجود ہے. ایک مرتبہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے چلے گئے، تنہا تبلیغ کے لیے چلے گئے. سازش کی سرداران مکہ نے کیا سازش کی؟
بہت سے 200-250 بچوں کو جمع کیا گیا، ان سے کہا کہ تم پتھر مارنا۔ اب ظاہر ہے کہ بچوں سے رسول کیا مقابلہ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں سے 200-250 بچے تو پتھر مارنے لگے۔ رسول اللہ زخمی ہو گئے، اتنے زخمی ہوئے کہ جو ڈالین تھی وہاں تک خون بہ رہا تھا۔ اب جو واپس آیا جناب ابو طالب کے پاس تو عجیب منظر دیکھا، بھتیجا زخمی، گھبرا گیا، کیا بات ہے؟ کہا بڑی سازش کی سرداران مکہ نے، انہوں نے اپنے بچوں کو آمادہ کر دیا کہ وہ مجھ پر پتھر مارے، اتنے انہوں نے پتھر مارے کہ میں زخمی ہو گیا۔ جناب ابو طالب رسول اللہ کو لے کر سرداران مکہ کے پاس پہنچے کہ یہ کیا حرکت، یہ کیا تم نے حرکت کی؟ سرداران مکہ، وہ سازش تھی۔ سرداران مکہ نے کہا اے ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو۔ ارے توجہ ہے، بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو۔ جناب ابو طالب کا اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں تم سے، میں سمجھتا ہوں تم سے۔ علی آئے تشریف لائے، علی مولا علی سے کہا اے علی اب رسول کو کبھی تنہا جانے نہ دینا، ہمیشہ تم ساتھ رہنا، ہمیشہ تم ساتھ رہنا۔ دوسرے دن مولا علی ساتھ 10 برس کا سن ہے، 10 برس کا سن ہے، مولا علی ساتھ پھر وہی بچے جمع، 200-250 بچے وہ جمع۔ جیسی مولا علی جیسے انہیں پتھر پھینکنا چاہا، علی جھپٹ کر آگے بڑھے، کسی کی گردن مروڑی، کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا سر پھوڑا، کسی کو اٹھا کے زمین پر پٹکا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا سر پھوٹا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی۔ سب بچوں نے فرار کیا، سب بچوں نے فرار کیا۔ تب اپنے اپنے گھروں میں پہنچے سرداران مکہ ان اپنے ٹوٹے پھوٹے کھلونوں کو لے کر ابو طالب کی خدمت میں آئے۔ ارے دیکھو تمہارے بیٹے ان کا کیا حال کر دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پیر توڑ دیا، کسی کا سر پھوڑ دیا۔ ابو طالب نے کہا ارے بچوں کی بات ہے، بچوں میں رہنے دو۔ ایک صلوات بھیج دے ورنہ آواز سبحان محمد وآل محمد۔ اب ایک فیصلہ کن جملہ کہنا چاہتا ہوں، وقت میں گنجائش نہیں، فیصلہ کن جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ علی ساتھ نہیں تھے، علی ساتھ نہیں تھے، رسالت زخمی ہو گئی۔ علی ساتھ نہیں تھے، رسالت زخمی ہو گئی۔ جب علی ساتھ تھے تو کسی کو ایک پتھر پھینکنے کی بھی ضرورت نہیں ہوئی، کسی کو ایک پتھر پھینکنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک رسالت کے ساتھ ساتھ امامت نہ ہو اس وقت تک رسالت کی حفاظت نہیں ہو سکتی، اس وقت تک رسالت کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ آج جو رسالت زخمی ہو رہی ہے، کوئی کارٹون بنا رہا ہے، کوئی توہین کر رہا ہے، کوئی فلم بنا رہا ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ مسلمانوں نے رسالت کو امامت سے الگ کر دیا ہے۔ اگر رسالت کو بچانا ہے تو غدیر کے حکم کا اعلان کرو، امامت ساتھ ہوگی تو رسالت پر کوئی ایک پتھر بھی نہیں دے سکتا۔ ایک صلوات بلند آواز سے محمد وآل محمد۔ بس بات مکمل ہو گئی، اس سے زیادہ کرنے کا موقع نہیں ہے۔ صاحبان علم و فہم تشریف فرما ہے۔ یہاں 10 برس کے علی، وہاں وہ ٹوٹے پھوٹے بچے جو تھے وہ بھی کوئی 10 برس کا، کوئی 12 برس کا۔ ادھر علی جوان ہوئے، ادھر وہ جوان ہوئے، ادھر علی جوان ہوئے، ادھر وہ جوان ہوئے۔ میدان بدر ہے، میدان بدر ہے، لشکر میں وہی ہے جو علی کے ہاتھوں پٹے تھے، لشکر میں وہی ہے جو علی کے ہاتھوں ٹوٹے پھوٹے تھے۔ جیسے ہی علی سامنے آئے، تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ ان 200-250 لوگوں نے جو علی کے ہاتھوں پٹ چکے تھے، جیسے ہی علی کو دیکھا فوراً آواز بلند کی، جا قاسمنا، جا قاسمنا، ارے ہماری ہڈیاں توڑنے والا آ گیا۔ ایک صلوات بھیجنے والا آواز محمد وآل۔
ایک سلوات بلند آواز سے بر محمد کس طرح سے مکمل ہو گئی. ادھر رسول نے تمنا کی تھی ایک مددگار کی، ادھر علی نے تمنا کی تھی مگر اپنے مددگار کے لیے نہیں بلکہ اپنے فرزند حسین کے لیے. پالنے والے ایسا فرزند عطا کر جو کربلا کے میدان میں حسین کی نصرت کرے، جو حسین کی مدد کرے، جو اس کا مددگار ہو. ہاں، کربلا کے میدان میں جناب عباس مولا علی کے نائب ہے، امام حسین رسول اللہ کے نائب ہے، امام حسین رسول اللہ کی نیابت کر رہے ہیں، جناب عباس مولا علی کی نیابت کر رہے ہیں. مولا علی کی نیابت تصور کیجئے کہ جو علی جیسے بہادر کی تمنا ہو وہ شخص کتنا بہادر ہوگا، کتنا شجاع ہوگا، اس کی بہادری کے کیا معیار ہوگا. لیکن امام حسین کے حکم کے پہرے بیٹھے ہوئے، مصلحت کے پہرے بیٹھے ہوئے، اے عباس جنگ نہیں کرنا ہے، اے عباس تلوار نہیں نکالنا ہے. اب تصور کیجئے کہ جناب عباس کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا جب اول محمد کے لاشیں آئے ہوں. آقا عباس کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا جب قاسم زندگی میں پامال ہو گئے ہوں گے، جب بچوں کی لاشیں لانا پڑ رہی ہوں گی تو جناب عباس کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا. جب سب ختم ہو گئے تو عباس ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے، آقا اب تو مرنے کی اجازت دیجئے، مولا اب تو مرنے کی اجازت دیجئے. اے عباس تم میرے لشکر کا علمدار ہو، اے عباس تم میرے لشکر کی زینت ہو. نظر یمیناً و شمالا، جناب عباس نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، حسرت سے کہتے ہیں آقا وہ لشکر کہاں رہا وہ جس کا علمدار تھا، اب جہاں لشکر ہے وہیں علمداری کروں گا. روایت کہتی ہے یہی وقت تھا کہ کچھ بچے خیموں سے نکل رہا ہے. عالم یہ تھا کہ 2 قدم چلتے تھے زمین پر گر پڑتے، فریاد کرتے تھے ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے، ہائے پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دے رہی ہے. امام حسین نے منظر دیکھا. اے بھیا عباس ان بچوں کا حال دیکھ رہے ہو، کتنے بچے ایسے ہیں تو پیاس سے دم توڑ چکے ہیں، جن کا دم نکل چکا ہے. اے بھیا عباس اگر مرنے ہی جانا چاہتے ہو تو ان بچوں کے لیے کچھ پانی کا اہتمام کر. اب ظاہر تفصیلی مسائل کا موقع نہیں ہے. ہاں عزیزانو، جناب عباس خیمے میں گئے، بش کے سکینہ لے کر نکلے، ایک حملہ کیا، ایک ہی حملے میں فرات پر قبضہ کر لیا، ایک ہی حملے میں فرات پر قبضہ کر لیا. مشق سکینہ بھری، مشق سکینہ لے کر پلٹے. اب چاروں طرف سے فوج بھی آئی مگر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ عباس کا مقابلہ کر سکے، عباس کو روک سکے. عباس آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. عمر سعد جو سردار لشکر ہے اس نے اپنے فوجی سرداروں کو جمع کیا اور کہا کہ غضب ہو جائے گا اگر یہ پانی حسین کے خیموں تک پہنچ گیا تو غضب ہو جائے گا. مگر کیا کیا جائے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ عباس کے سامنے آ سکے، اس پانی کو کیسے روکا جائے. اس سرداروں نے کہا کہ ہاں ہم بہت غور سے عباس کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں. ایک چیز ہم نے دیکھی ہے، سنیے ہزاروں سنیے، یہ سرداران لشکر کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز ہم نے دیکھی اور ایک بات پر ہم نے غور کیا ہے. کیا کس بات پر غور کیا ہے؟ کہ ہم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ عباس کی پوری توجہ مشق کی طرف ہے، عباس کی اپنی طرف توجہ نہیں ہے، اپنی طرف بالکل توجہ نہیں ہے، ساری توجہ مشق سکینہ کی طرف ہے کہ سکینہ کی مشق میں کوئی تیر نہ لگ جائے،
کوئی تلوار نہ لگ جائے، کوئی نیزہ نہ لگ جائے، پوری توجہ مشق کی طرف ہے۔ عباس کی توجہ اپنی طرف بالکل نہیں ہے، جب اپنی طرف توجہ نہیں ہے تو اگر چھپ کر حملہ کیا جائے تو شاید کامیابی مل جائے۔ اب روایت کہتی ہے کہ ایک ملعون تلوار لیے ہوئے ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا، جناب عباس آگے بڑھ رہے ہیں، پوری توجہ مشق سکینہ کی طرف، مشق سکینہ محفوظ ہے۔ اس ملعون کو موقع مل گیا، چھپ کر حملہ کیا، ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ اب جناب عباس تک ایک ہاتھ ہے، اسی سے نیزے سے جنگ بھی کرنا ہے، علم بھی سنبھالنا ہے اور مشق سکینہ کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ تصور کیجئے کہ ان تین کاموں کو جناب عباس نے تین کاموں کو ایک ہاتھ سے کیسے انجام دیا ہوگا، یہ ہمارے آقا ہی کا دل جانتا ہے۔ پھر کچھ اور آگے بڑھے تھے، پھر چھپ کر حملہ ہوا، دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا، عزاداروں نیزہ گر گیا، علم گر گیا، مگر وفادار عباس نے مشق سکینہ نہیں گرنے دی، دانتوں میں مشق دبا لی، گھوڑے کو ایک پہیر دے رہے ہیں، چاہتے ہیں جلد سے جلد خیام حسینی تک پہنچ جائیں، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، مشق دانتوں میں دبی ہوئی۔ حدیث ابن مسلم کہتا ہے میں پورا منظر دیکھ رہا تھا، مجھے تعجب ہوا کہ اس حال میں کہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، مشق دانتوں میں دبی ہوئی ہے، یہ عباس رکابوں کو زور دے کر بلند ہوتے ہیں اور آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہتا میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بلند ہو کر دیکھتے تھے اب سکینہ کا خیمہ کتنی دور رہ گیا، اب بچوں میں کتنی دیر میں پانی پہنچنے والا ہے۔ حمید کہتا میں نے اتنی جنگیں دیکھی مگر میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی بہادر اتنا زخمی ہونے کے باوجود گھوڑے پر بیٹھا رہ گیا ہو۔ عباس کے جسم کے ٹکڑے اڑے جا رہے تھے مگر عباس گھوڑے سے گر نہیں رہے تھے۔ پسرے ساتھ نے رکابوں میں زور دے کر بلند ہو کر کہا اے فوج والو، عباس کی روح عباس کے جسم میں نہیں ہے، عباس کی روح مشق سکینہ میں ہے۔ جب تک مشق سکینہ سلامت ہے عباس گھوڑے سے گرے ہی نہیں، مشق پر تیر برسائے جائے۔ عزادار 4000 تیر ایک ساتھ چلے، جس میں عباس تیروں سے چھلنی ہو گیا، مشق سکینہ چھن گئی۔ اب وہ مصیبت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تو جناب عباس نے خود بیان کی ہے۔ کوئی ذاکر بیان کرے تو وہ اثر نہیں ہو سکتا، کوئی راوی بیان کر رہا ہو تو وہ اثر نہیں ہو سکتا، لیکن اس پر مصیبت خود پڑی ہے، اگر وہ خود بیان کر رہا ہو تو اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ کربلا میں جا کے جب مجلس سے پڑھا کرتے تھے، ایک مرتبہ خواب میں دیکھا جناب عباس تشریف لائے ہیں، قدموں پر سر رکھ دیا، آقا کیسے زحمت کی، کیسے تشریف لائے۔ اے مجلسوں کے پڑھنے والے، تو میری مصیبت نہیں پڑھتا، تو میری مصیبت نہیں پڑھتا، انہوں نے ہاتھ دے رہے آقا بھلا تیری جرات، اللہ تیری ہمت کہ میں آپ کی مصیبت نہ پڑھوں۔ کہا تجھے کیا معلوم مجھ پر کیا گزر گئی، تجھے کیا خبر مجھ پر کیا گزر گئی۔ وہ ذاکر کہتا آقا کون سی ایسی مصیبت ہے کہ جس کی ہمیں اطلاع نہیں، جس کی ہمیں خبر نہیں۔ کہا دیکھ جب میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تو مجھ پر تیروں کی بارش کی گئی، پورا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا، مشق سکینہ چھن گئی، پانی بہ گیا۔ ارے ایک تیر میری آنکھ میں آ کر لگا، ایک تیر میری آنکھ میں آ کر لگا۔ اے مجلسوں کے پڑھنے والے، اگر کسی کی آنکھ میں ایک ذرہ پڑ جاتا ہے تو کتنا تڑپتا ہے، کتنا بے چین ہوتا ہے، جب تک وہ ذرہ نکل نہیں جاتا اس وقت تک چین نہیں آتا۔ میری آنکھ میں بھرپور تیر پڑا ہے، اذیت اتنی، تکلیف اتنی کہ میں ہاتھوں کی تکلیف بھول گیا۔ مگر یہ مجلسوں کے پڑھنے والے ذرا بتا کہ تیرا آقا کرتا تو کیا کرتا، تیرا عباس کرتا تو کیا کرتا۔ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، اگر ہاتھ موجود ہوتے تو ہاتھوں کی وجہ سے وہ تیر نکالتا، اذیت بہت تھی، تکلیف بہت تھی۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا دیا کہ سر کو جھٹکا دینے سے وہ تیر نکلے، میں اتنا گہرا پیوست ہو گیا تھا کہ سر کو جھٹکا دینے سے وہ تیر نہیں نکل سکا۔ اب میرے ہاتھ تو تھے نہیں، ایک
एक ही तरीका था कि वो तीर निकल सके कि मैं अपने सर को झुकाता, अपने जानुओं को ऊंचा करता, अपने जानुओं को बुलंद करता, अपने सर को झुकाता, जानुओं के दरमियान तीर का सिरा दबा लेता, आहिस्ता आहिस्ता अपने सर को उठाता। अरे इस तरह से ये आग का तीर निकल सकता था तो मेरे दोनों हाथ कटे हुए थे। मगर मजलिसों के पढ़ने वाले जैसे ही गिराने से मैंने सर झुकाया, एक गुल्ले गिरा मेरे सर पर पड़ा, अब्बास का सर शिकाफ्ता हो गया, अब्बास से उड़ा कर जमीन पर गिरे। जनाब अब्बास का जो तस्करा न होता मजलिस यही खत्म हो जाती। मगर आधा मिनट लेना चाहता हूँ, आधा मिनट लेना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े आलिम बहरुल उलूम, अल्लामा बहरुल उलूम, जब बहुत कब्सिरी का आलम था, अपने बाप के साथ ज़ियारत करबला पर गए। उस जमाने में नीचे तहखाने खुले रहते थे, लिहाजा तहखाना खुला हुआ था। जहाँ जनाब अब्बास की असल कब्र है वो तहखाना खुला हुआ था। जनाब बहरुल उलूम अपने वालिद के साथ 9-10 बरस का सिन था उनका, बहरुल उलूम का, अपने वालिद के साथ उस तहखाने में गए, जनाब अब्बास के कब्र की ज़ियारत की। उसके बाद अपने बाप की तरफ चेहरा उठाकर कहा, बाबा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बाबा मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या पूछना चाहते हो? क्या बाबा आप ही की जबानी सुना है कि जनाब अब्बास का कद इतना लंबा था, इतना तवील कद था कि जब घोड़े पर बैठते थे तो पैर जमीन में लग जाते थे। कहा बेटा सही बात है, मेरे आका अब्बास का कद इतना लंबा था कि जब घोड़े पर बैठते थे तो पैर जमीन में लग जाते थे। ए बाबा ये बताइए कि जब इतना लंबा कद था तो कब इतनी छोटी जो है, अरे कब इतनी छोटी जो है ये सुनना था। बाप ने चीख मारी, अरे बड़ा सब सवाल कर दिया तूने, बड़ा सब सवाल किया है। अरे बाबा बताइए तो ये कब इतनी छोटी जो है कि आपको पूछा तो सुन ले। जिस वक्त अब्बास करबला की जमीन पर बेबस पड़े हुए थे, सर शिगाफ्ता हो चुका था, दोनों हाथ कट चुके थे, तो हमारे साथ घोड़े की पीठ पर खड़ा हुआ, पूरी फौज को खिताब करके कहा, तुम में से कौन है जो अली से बदला लेना चाहता हो? तुम में से कौन है जो अली से इंतकाम लेना चाहता हो? हजारों हाथ उठ गए। हम अली से बदला लेना चाहते हैं, हम अली से इंतकाम लेना चाहते हैं। किसी ने कहा मेरे बाप को मारा था, किसी ने कहा दादा को मारा था, किसी ने कहा चचा को मारा था, हम उससे इंतकाम लेना चाहते। मगर यहाँ अली कहा, अली तो नहीं, अली का बेटा अब्बास जमीन पर बेबस पड़ा हुआ है। आओ इंतकाम ले, तलवारें चलने लगी, अब्बास के जिस्म के टुकड़े करबला की तबीर पर बिखरने लगे। दफ्ते के लिए आए तो सारे टुकड़ों को एक चादर में जमा करके एक छोटी सी कब्र में उन टुकड़ों को उतार दिया। इसीलिए लंबी सी कब्र है, छोटी सी कब्र है। अब्बास के जिस्म के टुकड़े हो गए थे। सयालमुल्लज़ीन